فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان۔ رحمتوں اور برکتوں سے لبریز مہینہ جس میں ذوق عبادت بڑھ جاتا ہے۔ عاشقان ماہ رمضان روزوں کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام مجید، اوراد و وظائف اور نوافل و اعتکاف جیسی سعادتوں سے بہرہ مند ہو کر اپنے کریم رب کی رضا کے حصول میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کہیں جبینیں جھک جاتی ہیں تو کہیں استغفار کرتے ہوئے آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ 1437 سن ہجری کے رمضان المبارک کے خوشبودار عطربار لمحات کے پرکیف مناظر کو آپ تک پہنچانے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ رمضان کی پرکیف یادیں۔ رحمان یا رحمان، تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان۔ تمام عاشقان رسول کو ہلال رمضان مبارک ہو، تمام عاشقان رسول کو ہلال رمضان مبارک ہو، تمام عاشقان رسول کو ہلال رمضان مبارک ہو۔ رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا، ماہ غفران کی آمد مرحبا۔ الحمدللہ ایک بار پھر ہم نے رمضان شریف کو حاصل کرنے میں کامیابی پائی۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اور جشن ولادت غوث اعظم بھی ہے کہ میرے مرشد غوث پاک یکم رمضان مبارک پہلی چاند رات آپ کی ولادت ہوئی تھی، پیدا ہوئے تھے آپ۔ پچھلے سال کتنے ہی لوگ آپ کے ساتھ انہی رمضان کی ساعتوں میں موجود تھے، لیکن آج وہ قبروں میں چلے گئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے یہ بھی کہ پھر سے ہم رمضان دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے چیخنے سے، چلانے سے، بربرانے سے، بیکار غصہ کر لینے سے، ڈانٹ ڈپٹ کر لینے سے کوئی صورتحال بہتر نہیں ہو جاتی، بلکہ خود ہم اپنی جان کو عذاب میں ڈالتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، پھر دل آزاریاں کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، جھاڑتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کا معنی ہوا مطلق الامساک، یعنی کسی بھی کام سے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں۔ روزے فرض کب ہوئے، اس بارے میں علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے 1.5 سال اور تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی کے تقریباً 1 مہینے بعد 10 شعبان کو روزے فرض ہوئے۔ روزہ جو ہے وہ فرض کس پر ہے؟ تو ایسا مسلمان شخص جو عاقل ہے، بالغ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ خواتین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ناپاکی کے ایام سے پاک ہوں۔ یوں ہی روزہ جو ہے وہ مقیم کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے، مسافر کو جو ہے وہ معافی ہے، مسافر رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس پر بھی ان روزوں کی قضا کرنا لازم ہوگی۔ ایم اے کیا، بی اے کیا، ایف اے کیا، ڈاکٹر بن گیا، دنیا بولتی ہے پڑھا لکھا ہے، اور اگر قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا تو میں کہتا ہوں جاہلوں کا سردار ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا وہ شخص پڑھا لکھا ہے کہ جس کو قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، اور اتنے بڑے ڈگرے جمع کر لیا، ڈگری نہیں ڈگرے۔ اس قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور ایک مقام پر فرماتا ہے اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ آج 1437 سال گزر چکے، قرآن مجید فرقان حمید جیسا پہلے نازل ہوا تھا ویسا ہی اب بھی موجود ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہ آئی ہے نہ آ سکتی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کی حفاظت فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی بھی حفاظت فرمائی۔ اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمہ اس امت کے علماء کو دیا۔ حدیث سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینہ منورہ سے دمشق یعنی ملک شام کے کیپٹل میں بڑے شہر کے اندر جو ہے وہ مدینہ منورہ سے سفر کر کے 1 مہینے میں وہاں پر پہنچے،
اور وہاں جا کر فقط ایک حدیث آپ نے سنی. یہ صرف اور صرف سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی واقعہ نہیں، بلکہ کثیر محدثین کے واقعات ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے فقط ایک حدیث کے لیے مشرق سے مغرب کے سفر اختیار کیے. رمضان المبارک میں افطار پارٹی، سحری وغیرہ میں بھی کھانا بہت ضائع ہوتا ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجئے. ہو سکتا ہے اسی وجہ سے مہنگائی کا رونا ہو کہ بہت سارا اناج ضائع ہو جاتا ہے. تو بہرحال ہے کہ افطار میں کھانا اتنا پکائیں کہ جتنا کھایا جائے، اور اگر بچ بھی گیا تو کسی کو کھلا دیا جائے. اس کو گراتے ہیں اور ادھورا بوٹیاں نوچ نوچ کے جو پھینکتے ہیں نا، یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے. ایسا نہ کرو. اللہ کی نعمت کو اس طرح ضائع کریں گے، پھر جب وہ مہنگائی اور بڑھتی ہے، تنخواہ کم ہو جاتی ہے، نوکری چھوٹ جاتی ہے، دکان تباہ ہو جاتی ہے، ڈکیتی پڑ جاتی ہے، تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. پھر کیسا جی چاہتا ہے کہ کوئی سستی چیز ملے، ہاں پھر ترکیب سے کھاتے ہیں کہ ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو. لیکن مال مفت ملتا ہے تو اس طرح بے دردی سے کھانے والے کھاتے ہیں، سب نہیں. ایسی بے دردی سے کھاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ان کو رحم نہیں آتا ہے. ایسا نہ کریں. آخرت کا حساب ہم نہیں دے سکیں گے، واللہ کوئی بھی آخرت کا حساب دینے کی مطلب طاقت رکھتا ہی نہیں ہے. باپا جانی کہتے ہیں صبر کرا کرو، پر روزے کی حالت میں سب کہتے ہیں مجھے پیاس لگ رہی، مجھے پیاس لگ رہی، مجھے بھوک لگ رہی. اگر کوئی صبر بھی کرتا ہے تو دوسرے پوچھتے ہیں کیا تمہیں پیاس لگ رہی، تو کیا اسے جھوٹ بولا جائے گا کہ سچ بتایا جائے گا؟ اب پیاس بہت لگ رہی ہے، پیاس بہت لگ رہی ہے، اس طرح گلا شکوہ کرنا اچھی بات نہیں ہے. عبادت میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر یہ منہ سے بولے نہیں، بلا ضرورت اس کا اظہار کرنا بہت روزہ لگا ہے، یہ نہیں. بلکہ واقعی صبر کیا جائے کہ عبادت پر صبر کرنا یہ بہت اعلیٰ درجے کا صبر ہے، اور اس پر ثواب ملے گا، بہت بڑا ثواب ملے گا. کسی پر بلا ضرورت اظہار نہ کیا جائے اپنی بھوک اپنی پیاس کا. اب یہ کہ کسی نے پوچھا، اول تو پوچھنا نہیں چاہیے کہ یہ بھی سامنے والے کو بعض اوقات جھوٹ میں مبتلا کرتا ہے. خیر، تو اب یہ کہ کوئی پوچھے اور پیاس لگی ہے تو بتا دے کہ پیاس لگی ہے. اگر پیاس نہیں لگی یا اتنی کم لگی ہے کہ جس کو عام بول چال میں کہتے ہیں کہ نہیں لگی، تو اب نہیں لگی کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. بس جو بھی بولے سچ بولے. فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان.